بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، کرونا وائرس، 5G ٹیکنالوجی اور بل گیٹس ویکسین، یہ ایک ایسا ٹرائی اینگل ہے جس کے ذریعے عالمی دجالی صہیونی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سارے معاملے میں بل گیٹس کا کردار بالکل واضح ہے، جبکہ باقی سارا دجالی مافیا اس کے پیچھے کھڑا ہے، جس میں بلڈربرگ، راکی فیلر، روتھسچائلڈ سمیت 13 دجالی صہیونی خاندان شامل ہیں. اس سارے معاملے میں امریکی حکومت اور دیگر یورپی حکومتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس سلسلے میں کچھ عرصہ قبل ایک برطانوی ریسرچر نے کھل کر اس دجالی منصوبے کو بے نقاب کیا تھا، جس کا نام ڈیوڈ آئک تھا. یہ شخص ایک کانسپیریسی تھیورسٹ ہے جو کہ اب تک 20 سے زائد کتابیں لکھ چکا ہے. ڈیوڈ آئک نے اس دجالی منصوبے کو بے نقاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ بل گیٹس کو فوراً گرفتار کر کے اسے پھانسی دے دی جائے. ڈیوڈ آئک نے اپنی یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی تھی، جس میں اس کا کہنا تھا کہ if 5G continues and reaches where they want to take it, human life as we know it is over, so people have to make a decision. ڈیوڈ آئک کی یہ ویڈیو 30 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی تھی، لیکن پھر یوٹیوب نے نہ صرف اس کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کی بلکہ اس کا چینل ہی بین کر دیا. لیکن حقیقت بھلا کہاں تک چھپ سکتی ہے؟ اس سارے معاملے کی حقیقت کبھی نہ کبھی تو سامنے آ ہی جائے گی. بہرحال ایک چیز واضح ہے کہ اس عالمی وبا کے بعد اب یہ دنیا پہلے جیسی تو بالکل بھی نہیں رہے گی. اس کے علاوہ یہ چیز بھی ذہن نشین کر لیں کہ بیت المقدس کی تاریخی حیثیت اور آنے والے وقت میں اس کی سیاسی نوعیت کو جانے بغیر ہم دجال کے اس سارے منصوبے کو کسی طور پہ بھی نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ اب آنے والا وقت اور عالمی سیاست اسی شہر کے گرد گھومے گی، اور اس کی ابتدا عالمی وبا، 5G ٹیکنالوجی اور ویکسین کی پابندی سے شروع ہوگی. یہ ایک ایسا دجالی ٹرائی اینگل ہے جس کی حقیقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اب سب سے پہلے میں اس عالمی وبا کے بارے میں بات کرتا ہوں جو کہ اب تک پوری دنیا میں بے شمار لوگوں کی زندگی نگل چکی ہے. اس عالمی وبا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی ابتدا چین کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری سے ہوئی ہے، جو کہ بعد میں مارکیٹ کے ذریعے پورے شہر سے پورے ملک اور ملک سے پوری دنیا میں پھیلا ہے. اور اب یہ چیز بھی واضح ہو چکی ہے کہ ووہان کی یہ لیبارٹری امریکہ کے تعاون سے کام کر رہی تھی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چین اس وقت تیزی کے ساتھ پیداواری صنعت میں آگے بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ چین میں جو کمپنیاں اور ان کے تحت کام کرنے والی صنعتیں وہ تمام کی تمام چائنیز کی ملکیت نہیں ہیں، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے 60% سے زائد وہ کمپنیاں ہیں جن کے مالکان یا تو امریکی ہیں یا پھر یورپین. اس لیے سب سے پہلے دنیا کو اس وبا کے خوف میں مبتلا کرنے کے لیے چائنا سے ابتدا کی گئی، تاکہ یہاں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کو دیکھ کر دنیا خوفزدہ ہو جائے اور اس کے بعد باقی دنیا کو اس وبا کی لپیٹ میں لے لیا جائے. اس سارے کام سے پہلے دنیا کا جتنا بھی دجالی مین سٹریم میڈیا ہے اس کے ذریعے عام عوام کی مائنڈ پروگرامنگ کی گئی کہ اب کوئی شخص بھی اس خطرناک وبا سے نہیں بچ سکتا، جس کی وجہ سے کئی لوگ ڈپریشن کا شکار ہوئے کہ بس اب دنیا ختم ہونے والی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بے شک یہ ایک خطرناک فلو ہے، لیکن اس میں ریکور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. پھر بھی جان بوجھ کر ایسا تاثر دیا گیا کہ عام عوام خوف میں مبتلا رہے اور ہر ٹی وی چینل پر کورونا کا ڈھول پیٹا گیا. اس کے بعد اس وبا نے یورپ اور امریکہ کا رخ کیا. وہاں بھی پر اسرار انداز میں ایسی اموات دکھائی گئیں جن کے بارے میں دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ سب اس وبا سے ہلاک ہوئے ہیں. اس تاثر نے ترقی پذیر ممالک میں خوف کی لہر دوڑا دی. وہ سمجھنے لگے کہ اگر امریکہ اور یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی اس وائرس کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں تو باقی دنیا کا تو اللہ ہی حافظ ہے. جبکہ یہ سب ایک خاص دجالی پلاننگ کی خاطر کیا جا رہا تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں عام حالات میں بھی کئی ہزار ہلاکتیں ہوتی ہیں. بے شمار افراد مختلف بیماریوں سے ہلاک ہوتے ہیں، اور CDC کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر سال 12,000 سے 50,000 لوگ نزلہ زکام کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. لیکن اچانک یہ تمام ہلاکتیں بھی کرونا کے کھاتے میں ڈال دی گئیں. بہرحال یہ سلسلہ بھی جاری تھا کہ 11 مارچ کو IMF اور ورلڈ بینک نے اعلان کیا کہ اس عالمی وبا سے متاثرہ ممالک کی مالی امداد کی جائے گی. اس اعلان سے پہلے تک کرونا سے ہونے والی اموات کا گراف محض 10% تھا، لیکن جیسے ہی صہیونی دجالی مالیاتی اداروں نے اس امداد کا اعلان کیا، اچانک ہی یہ گراف آسمان پہ پہنچ گیا. اب ہر ملک کی لالچی انتظامیہ کی یہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ کرونا کے مریض دکھا کر زیادہ سے زیادہ مالی امداد حاصل کی جائے. اس طرح ان ملکوں میں بھی جو لوگ دیگر بیماریوں سے مر رہے تھے وہ کرونا کے کھاتے میں ڈال دیے گئے. اور یہ سب کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایسے کیسز کی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہی ہوں گی.
बहरहाल इस सब से फ़ायदा उठाकर दज्जाली सेहूनी माफिया ने दुनिया की बड़ी आबादी को घरों में कैद करके कई मुल्कों की मईशत को तबाह कर दिया। अब इस आलमी वबा की आड़ में इस दज्जाली सेहूनी माफिया का अगला हदफ दुनिया की आबादी को 7 अरब से किसी न किसी तरह कम करके 4 अरब तक लाना है, और यही इन शैतानी पैरोकारों का डीपॉपुलेशन एजेंडा है जिस पे काम किया जा रहा है। इस तमाम मंसूबे का मकसद ये है कि इसराइल जैसी दज्जाली रियासत को आलमी हुक्मरानी के लिए आसानियाँ मुहैया की जा सकें और पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज किया जा सके। दोस्तों, ये है कोरोना वायरस नामी इस आलमी वबा का वो पहलू जिससे बहुत से लोग नावाकिफ हैं। अब बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके फ़वाइद पे अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में 5G टेक्नोलॉजी के नुकसानात के बारे में बात की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इस 5G टेक्नोलॉजी का सेहूनी मंसूबे के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, रेडियो की इजाद से लेकर मोबाइल फ़ोन की इजाद तक जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा था वो मर्दों की पैदाइश के लिए दरकार क्रोमोसोम्स में से मेल क्रोमोसोम्स को नुकसान पहुंचाता था और अभी भी पहुंचा रहा है। इस बात को मुस्लिम शरीफ की एक मुबारक हदीस के ज़रिए आसानी से समझा जा सकता है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में आता है कि एक मरतबा एक यहूदी ने हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इंसानों के यहाँ लड़के और लड़की की पैदाइश किस तरह होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द का मादा सफ़ेद और गाढ़ा होता है जबकि औरत का मादा जर्द और पतला होता है। जो मादा जिस पे गालिब आ जाए वही जिन्स पैदा होती है, यानी अगर मर्द का मादा औरत के मादे पर गालिब आ जाए तो लड़का पैदा होगा, और अगर औरत का मादा मर्द के मादे पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी। अब नोट करने वाली बात यह है कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले उस वक्त के लोगों की ज़हनियत के मुताबिक जवाब दिया था। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स का जिक्र करते तो उस दौर के लोगों को समझ ही ना आती। लेकिन आज जब साइंस हद से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है तो हमें इन मुबारक अहादीस की गहराई मालूम हो रही है। साइंस हमें बताती है कि मर्द के क्रोमोसोम्स में मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मेल क्रोमोसोम्स फीमेल क्रोमोसोम्स की निस्बत इंतहाई नाजुक होता है और हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से ऐसी अल्ट्रा रेडियो वेव्स खारिज होती हैं जो मर्द के मेल क्रोमोसोम्स को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसी वजह से पिछली सदी से लेकर अब तक लड़कों की पैदाइश की निस्बत लड़कियों की पैदाइश ज़्यादा है, यानी मर्दों की तादाद कम और औरतों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। इसी सिलसिले में एक हदीस मुबारका भी है कि क़यामत से पहले औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से ज़्यादा होगी। दोस्तों, माजी में इस चीज़ को साबित करने के लिए मलेशिया में एक तजर्बा भी किया गया था जिसमें मुवासलाती निज़ाम से मुंसलिक अफराद का एक सर्वे किया गया तो पता चला कि जो लोग मुवासलाती आलात से करीब रहकर काम करते हैं उनके यहाँ लड़कियों की पैदाइश की शरह ज़्यादा थी, और इसकी वजह यह बताई गई कि जब मर्दों में मेल क्रोमोसोम्स को नुकसान पहुँचता है तो उनकी जगह खुद ब खुद फीमेल क्रोमोसोम्स ले लेते हैं, जिससे लड़कों की पैदाइश कम और लड़कियों की पैदाइश ज़्यादा होती है। ये सिलसिला रेडियो की इजाद से लेकर 4G टेक्नोलॉजी तक चलता आ रहा है, लेकिन अब 5G टेक्नोलॉजी से ये तबाही एक कदम आगे बढ़ जाएगी। आपको याद होगा कि जब आलमी वबा की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया गया था, तब इस लॉकडाउन से फ़ायदा उठाते हुए तरक्की याफ्ता ममालिक में 5G के टावर्स लगाए गए थे जिन्हें बाद में लोगों ने आग लगा दी थी। लेकिन दज्जाली मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को दुनिया के सामने नहीं लाया क्योंकि इस 5G टेक्नोलॉजी का सेहूनी मंसूबे के साथ गहरा ताल्लुक है। इस 5G टेक्नोलॉजी से दज्जाली पैरोकार कुछ इस तरह से फ़ायदा उठाएंगे कि इंटरनेट की स्पीड इंतहाई तेज़ कर दी जाएगी, जिसकी वजह से इंतहाई ख़तरनाक वेव्स पैदा होंगी जो कि इंसानी जिस्म में कुदरती मदाफ़ती निज़ाम को तबाह कर देंगी, जिससे इंसान बआसानी किसी भी बीमारी का शिकार हो जाएगा। इसके साथ साथ इन ख़तरनाक शुआओं की वजह से इंसान की औसत उम्र कम होकर 40 साल से भी कम हो जाएगी, और ये तमाम भी डीपॉपुलेशन एजेंडे का हिस्सा है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के पोल्स हमारे घरों के करीब करीब लगाए जाएंगे, जिनके साथ हमारे घरों की तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया कनेक्ट होंगी। फिर इनके ज़रिए हमारे घरों के अंदर बआसानी हमारी हरकत व सकनात को मोनीटर किया जाएगा, यानी ज़ातियात नाम की चीज़ इस दुनिया से ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसा ही एक सीन जियोस्ट्रॉम नामी फिल्म में भी दिखाया गया था जो कि इस सारे दज्जाली एजेंडे को एक्सपोज करने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के मुज़र असरात की वजह से इंसान की होश और समझने वाली ज़िंदगी 10 से 12 साल तक रह जाएगी, यानी जब उसे कुछ समझ आना शुरू होगा वो दुनिया से रुखसती का सामान बांध रहा होगा। ये इस 5G टेक्नोलॉजी के वो नुकसानात जिन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की शक्ल दे दी गई है।
اب آخر میں آتے ہیں بل گیٹس کی اس شیطانی ویکسین کی جانب جو انسانوں کو کرونا وائرس کے نام پہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ان صہیونی دجالی پیروکاروں نے جو منصوبہ ترتیب دیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دنیا کی تمام حکومتوں کو تجارت، معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کے نام پہ بلیک میل کر کے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی اپنی قوموں کو اس ویکسین کے استعمال کا پابند کریں۔ اس ویکسین کے بعد ہر شخص کو ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا اور اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی شخص معاشرے میں رہنے کے قابل سمجھا جائے گا۔ اس ویکسین کے ذریعے نہ نظر آنے والی ایک ایسی چپ انسانی جسم میں داخل کر دی جائے گی جس کے ذریعے انسان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ اس چپ کو نینو چپ یا پھر RFID چپ بھی کہا جاتا ہے، جس کی مختلف اقسام ہیں۔ پھر جو افراد اس ویکسین سے انکار کریں گے ان کے خلاف ایسے قوانین بنائے جائیں گے جن کے تحت نہ تو وہ سفر کر سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ اور ملک کے اندر کسی بھی کام کے لیے قومی شناختی کارڈ ضروری ہوتا ہے، لیکن مستقبل میں تمام کارڈز اور پاسپورٹ کو ختم کر کے ان کی جگہ یہی نینو یا پھر RFID چپ لے لے گی۔ اسی کے ذریعے ہی بینک کے معاملات بھی نپٹائے جائیں گے اور پھر کاغذ کی کرنسی ختم کر کے اس کی جگہ ڈیجیٹل کرنسی لائی جائے گی جو کہ اسی چپ کے ذریعے ہی کام کر سکے گی۔ جو ممالک یا قومیں اس نظام کو اخذ کرنے سے انکار کریں گی وہاں مختلف قسم کے بایولوجیکل ویپنز استعمال کر کے انہیں سبق سکھایا جائے گا۔ اس سب کے علاوہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں کسی انسان کی پہچان اس کا پاسپورٹ نہیں ہوگا، بلکہ مستقبل میں انسانوں کو ایتھنک سسٹم یعنی نسلی نظام سے پہچانا جائے گا۔ مطلب کسی بھی انسان کی پہچان اس کی نسل اور قومیت سے ہوگی۔ اسی سلسلے میں آنے والے کچھ سالوں میں ان تمام لوگوں کو واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا جو کسی اور کے ملک میں رہائش پذیر ہیں۔ دنیا کے تمام لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے آبائی ملکوں یا علاقوں میں چلے جائیں، اور جو شخص بھی یہ حکم نہیں مانے گا اس کے کاروبار اور نوکریاں ختم کر دی جائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب جو بایولوجیکل ویپنز بنائے جا رہے ہیں ان کی بنیاد انسانی جینز ہیں، اور یہ بایولوجیکل ویپنز اسی وقت کارآمد ہوں گے جب ہر نسل کے انسان اپنے اپنے علاقوں میں آباد ہوں گے۔ دوستو سال 1998 میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلیوں نے ایسے بایولوجیکل ویپنز تیار کر لیے ہیں جو صرف عربوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں جبکہ اسرائیلی یہودی ان سے محفوظ رہیں گے۔ اس وقت ان تمام باتوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن آج وہ تمام باتیں حقیقت کا روپ لیتے نظر آ رہی ہیں۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عرب اور یہودی دونوں سامی النسل ہیں، یعنی سام بن نوح کی نسل سے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل یہودی آج کے دور میں بہت کم تعداد میں ہیں جنہیں اسرائیل میں 2 نمبر اقلیت سمجھا جاتا ہے، جبکہ صہیونی اور عربوں کی نسل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دوستو یہ ہے وہ دجالی صہیونی ٹرائی اینگل جو اس وقت دنیا پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نیو ورلڈ آرڈر کیسا ہوگا اور کیسے اس دجالی نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ یا میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ صرف ایک تجزیہ ہے جس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو YouTube کی طرف سے ڈی مونوٹائز کر دی جائے گی، لیکن پھر بھی میں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں کیونکہ میں انسٹاگرام پہ فل ایکٹیو ہوں۔ ID کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔